آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر ریلوے اعظم سواتی اور مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ طلعت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی اور جس میں ہمارے معتبر ادارے سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا، کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آئی ٹی کے اندر تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جناب علی۔ آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے۔ کیا یہ درست نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 10 سپٹمبر 2021 جمعہ کے دن رابرٹ ڈوبلر، جو جرمن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، جو سمارٹ میٹرک یہاں پہ نمائندہ ہے، اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں بھی چاہیے جس قسم کی ہم 9 مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہوں کی مد میں جو دے رہا ہے، آپ کے آئی ٹی کے محکمے کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہیں اس کا ذرا اندازہ لگائیں۔ ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع فیئر فری الیکشن عدالت عظمیٰ کی باقاعدہ طور پر رہنمائی سے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق، قانون کے مطابق، قانون انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے خدا کے فضل سے چند دن میں۔ اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئیں، الیکشن کا ایک ایسا طریقہ کار لے کے آئیں جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر، اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اس لیے روکو اگر روک سکتے ہو۔ جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا اور آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر باقاعدہ طور پہ پارلیمان نے آپ کو کہا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ الیکشن ایکٹ تو 2017 کے اندر ہم نے پاس کر کے آپ کو دیا تھا۔ کتنے سال گزر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ایلفی پکڑ گئی، پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات، اور انشاءاللہ تعالی بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پوری تفصیل سے، تاکہ آئین اور قانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر، آپ کو الیکشن کے اندر ایک ایسا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب 2023 کا
شفاف، غیر جانبدار، جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری عدالت عظمیٰ کی پہچان ہے، ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ذریعے سے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک الیکٹرل ریفارمز کے 2 بل تھے، ان میں سے جو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ الیکٹرل ریفارمز میں، ای وی ایم میں اور آئی ووٹنگ میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن میں نے 2 باتیں اور آپ سے ابتدا میں کہنی ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے، ریگ کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے. میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے کے چلتا ہوں، ریسنٹ ہسٹری میں. سب سے پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے. پھر 2009 میں ایک وہیں سے سینیٹر صاحبہ اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب، یہ سپریم کورٹ میں آئی ووٹنگ اور ای وی ایم کے لیے کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی ساری باتیں. اس لیے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی الیکشن چوری کرنے کے لیے اس کو انوینٹ کرے. پھر 2014 میں، ابھی عمران خان اقتدار میں نہیں آئے، اور 2014 سے لے کے 2016 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کمیٹی کے موجودہ صدر پاکستان صدر ہیں، اور پوری اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری مشترکہ طور پہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی. 2016 آتا ہے. 2016 میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن فلپائن جاتا ہے، جس میں پی 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 کے سید نوید قمر صاحب شامل ہیں اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر نون کے جاوید عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے صدر پاکستان بھی شامل ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جاتے ہیں اور جا کے الیکشن ایکچولی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس حکومت نے کچھ سوچا ہے دھاندلی کے لیے، یہ واقعاتی طور پہ، تاریخی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے. اس کے بعد 2017 آتا ہے. آپ کو پتا ہے 2017 میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت. آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. میں اس کا ایک وزیر ریلوے اعظم سواتی اور مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں.